فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم اختلاف کرنے لگے معاملے میں، الامر کے ساتھ اپنے پاس لکھو جنگی تدبیر میں، وَعَصَيْتُمْ نافرمان ہونے لگے، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ بعد اس کی کہ دکھایا تم کو، ما تحبون جو تم چاہتے تھے، فتح اور غنیمت، منکم من یرید الدنیا تم میں سے بعض وہ تھے جو چاہتے تھے دنیا، ومنکم من یرید الآخرہ تم میں بعض وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم پھر پھیر دیا تم کو ان سے تاکہ آزما لے تم کو، ثم صرفکم عنہم اللہ نے تم کو فتح دی، تم خوش ہو رہے تھے، سب کچھ ہوا، لیکن آزمائش آ گئی۔ کیوں؟ 50 تیر اندازوں میں سے 38 نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی، گو اجتہادی تھی لیکن جنگی تدبیر ناکام ہو گئی، پھر پھیر دیا اللہ نے تم سے ان کی طرف، لیبتلیکم ثم صرفکم عنہم، ثم صرف نوبت الفتح عنہم یعنی تمہاری فتح ان کو دے دی تھوڑی دیر کے لیے، لیبتلیکم تاکہ تمہارا امتحان ہو، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ لیکن اب معاف ہو، کسی موجودی قلم کو حق نہیں ہے صحابہ پر تان کرنے کا، کیونکہ ساتھ ہی رب العزت نے اعلان کیا معاف ہے معاف ہے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ فضل والے ہیں مسلمانوں کے حق میں۔ جس وقت ان کو تھوڑی دیر کے لیے شکست ہوئی اور یہ جا رہے تھے اس کا نظارہ، اس تُسْعِدُونَ جبکہ تم چڑھ رہے تھے پہاڑ پہ، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ مڑتے نہیں تھے کسی کی طرف، سب تیز بھاگ رہے، مشرکین کا حملہ تیز تھا، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ حضرت جی پکار رہے تم کو پیچھے سے، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت آواز لگا رہے ہیں، تعالوا الی یا عباد اللہ، تعالوا الی یا عباد اللہ، حضرت میدان جنگ میں ہے، بالکل حضرت پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ پس پہنچا دیا تم کو غم در غم، ایک غم شکست کا، دوسرا غم حضرت کی وفات کی خبر سن کر، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ تاکہ غمگین نہ ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہوئی، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ نہ ان مصیبتوں پر جو ٹوٹ پڑی تم پر، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ذرا جگہ کو دیکھو غور کرو، فرمایا تم نے تھوڑی دیر کے لیے لغزش کھائی اور روانہ ہو گئے، کفار کو موقع مل گیا، آزمائش آئی، حضرت آواز دے رہے تم پیچھے ہٹ نہیں رہے ہو، فرمایا غم در غم آ گیا۔ اس غم در غم کا فائدہ کیا ہوا کہ جب یہ پتہ چلا کہ حضرت زندہ ہے تو من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر، سب خوش ہو گئے کہ چلو حضرت زندہ رہے اور کوئی مرے یا نہ مرے، تو فرمایا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ اور جو زخمی ہو چکے تھے جب پتہ چلا کہ حضرت کے سر مبارک میں خود کی کڑیاں ٹوٹی، دندان مبارک شہید ہوئے، تو ان کو اپنا زخم ہی نظر نہیں آیا۔ یہ زبردست قسم کی حکمت تھی اس میں۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة پھر نازل کیا تم پر اس صدمے کے بعد اطمینان، نعاسا اونگ کی شکل میں، سب صحابہ اونگ رہے، جیسے تم اونگ رہے ہو چائے کے لیے، چائے تیار ہے بس، یغشا طائفۃ منکم ڈھانک رہا تھا ایک گروہ کو تم میں سے، مجاہدین کے ہاتھوں سے تلواریں گر رہی ہے، ایسے اونگ رہے۔ عجیب بات ہے کہ اونگنا میدان جنگ میں فتح کا باعث، اونگنا درس میں محرومی کا باعث ہے، اونگنا بغیر کسی وجہ کے صبح سویرے موت کا باعث ہے کہ خون میں کوئی موت ہو رہی ہے، اور اونگنا تبلیغ جماعت میں سکینے کا باعث ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، تبلیغ میں اونگتے جاؤ، بس 6 نمبر چل رہے اور آپ ایک طرف ٹیپ لگائے، زبان باہر نکالے، ماشاء اللہ سکینہ آ گیا۔ تبلیغ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس کو نیند آئی،
دوسرے نے کہا کوئی بات نہیں، سکینہ آ گیا۔ تو ایک اور بیٹا تھا، اس کی بیوی کا نام گئی سکینہ تھا۔ کہا وہ کیسے آئی؟ میں نے تو اجازت نہیں دی۔ کہا کہ بس خدا لے آیا کہ نہیں مانتے۔ اب لڑائی، وہ سکینہ کہہ رہا رحمت کو یہ سمجھ رہا کہ سکینہ میری بیوی آ گئی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ جو ارادہ کرنے لگا اپنے دل میں، یہ منافقین کا گروہ ہے۔ بخاری و ترمذی میں ابو طلحہ سے روایت ہے، هم المنافقون۔ کیا ارادہ کیا؟ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، سوچنے لگے اللہ کے بارے میں ناحق، ظن الجاہلیہ، زمانے جاہلیت کی طرح بدگمانی کر کے، اور کہنے لگے کہ پیغمبر تو کہتے کہ مجھے وحی آتی ہے، دان ٹوٹ گئے یا نہیں؟ پیغمبر تو کہتے ہیں کہ ہماری مدد اللہ کرے گا، 70 صحابہ کی لاشیں اٹھا رہے ہیں یا نہیں؟ اس طرح پراپیگنڈے، ایسے تان و اعتراضات۔ اللہ نے فرمایا جاہلوں کی باتیں کرتے ہیں۔ یقولون، کہنے لگے، حل لنا من الامر من شیء، کیا مانی جاتی ہے ہماری بھی کوئی بات؟ ہمارا فیصلہ نہیں مانا گیا۔ قل، فرماؤ، ان الامر کلہ للہ، بے شک اختیارات سارے اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے ہیں۔ یخفون فی انفسہم، چھپاتے ہیں دل میں، ما لا یبدون لک، جو ظاہر نہیں کر سکتے تیرے سامنے، وہ میں نے بتا دیا، یہ ان کی باتیں۔ یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اے کاش کہ ہوتی ہماری کوئی اختیار اور بات، ما قتلنا ہاہنا، نہ قتل ہوئے ہوتے یہاں پر، ہماری کوئی بات مانی جاتی تو ایک بھی نہ مرتا، اور تو اپنی موت کا مالک ہے کیا؟ قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ فرماؤ اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو پہنچ جاتے وہ لوگ جن پر لکھا گیا مرنا، یعنی قتل ہونا، الی مضاجعہم، گر پڑنے کی جگہ، مضاجع مسجد کی جگہ جس جگہ مجاہد گر کے مرتا ہے۔ فرمایا جس کی موت طے ہے اس کو لازماً اس جگہ جانا ہے۔ آئے ہے، چنانچہ مولانا مفتی محمود دیکھو کراچی میں انتقال ہو رہا، صوبہ سرحد کا آدمی، مولانا یوسف بدوری کی زندگی کراچی میں گزر رہی، انتقال پنڈی میں ہوا۔ مولانا غلام اللہ خان جس کے للکار سے پاکستان گونجتا تھا، انتقال دبئی میں ہو رہا ہے۔ مولانا احتشام الحق جس کی خطابت پر موافق و مخالف متفق ہے، وہ مدراس میں انتقال کر رہا ہے، اور امریکہ کا ایجنٹ امریکہ میں مرا، اور 5 دن بعد جنازہ ہو رہا ہے، اور جنازہ کی دیر سے جائز بھی نہیں ہے۔ انہیں سے جنازہ کو مدد مڑ پڑتی دلی منگک، اللہ اکبر۔ فرمایا فرماؤ اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، لبرزا، یقیناً ظاہر ہو جاتے، چلے جاتے، الذین، وہ لوگ، کتب علیہم القتل، جن پر لکھا گیا قتل ہونا۔ وہ مولانا حبیب اللہ مختار تو سیاست میں نہیں تھے، کسی تنظیم کے اعلی کار نہیں تھے، وہ معصوم عالم کس بے دردی سے قتل کیے گئے۔ وہ مولانا محمد بنوری تو اپنے بستر پر ضبط دیے گئے۔ گھر میں کون رہ سکتا ہے؟ کوئی جگہ محفوظ نہیں، محفوظ وہ جگہ ہے جہاں اللہ حفاظت فرمائے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ جانچ لے اللہ اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيَمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور صاف کر دے وہ جو تمہارے دلوں میں ہے، جب میل کو چل صاف ہوگا تو دل صاف ہو جائے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دیکھ رہے ہیں دل کے راز اور بید کو، اللہ جان رہے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ، بے شک وہ لوگ جو مڑ گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جبکہ جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، بے شک ورغلایا ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، غلطی کی انہوں نے، لیکن اب معاف ہے۔
وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، یقیناً معاف فرمایا اللہ نے ان کو۔ غور کرو، جب بھی صحابہ پہ چوٹ ہوتی ہے نا، ساتھ اعلان ہوتا ہے معاف ہے معاف ہے، تو کون لعنتی ہے جو معافی کے بعد بھی گرفت کرے؟ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بردبار